بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہون اہل النار عذابا، بے شک قیامت کے دن سب سے کم درجے کا عذاب، ادنا درجے کا عذاب، رجل ایسے شخص کو ہوگا فی اخمص قدمیہ جمرتان، جس کے دونوں پیروں کے تلوے میں جمرتان دو انگارے رکھ دیے جائیں گے، انگارے، یغلی منہما دماغہ، اور جن انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا، اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری روایت حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو نعیم قال اخبرنا سفیان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعی رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت حارثہ ابن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے الا اخبرکم بأہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت والے کون ہیں، یعنی جنت میں زیادہ تر لوگ اور پہلے جانے والے لوگ کون ہیں؟ پھر فرمائے کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص جو دنیا میں کمزور تھا اور اس کو کمزور سمجھا گیا، کمزور اور جسے کمزور سمجھا گیا، لیکن ان کی حیثیت اللہ کے ہاں کیا تھی؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی قسم کھا لیتے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتے۔ الا اخبرکم بأہل النار، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جہنم والوں کے بارے میں؟ کل عتل جواز متکبر، فرمایا ہر اکڑ مزاج اور اکڑ کر چلنے والا اور متکبر انسان، تین باتیں فرمائی، جس کے مزاج میں اکڑپن ہو اور جو اکڑ کر راستے پر چلنے کا عادی ہو، اور جس کے مزاج کے اندر تکبر ہو جائے، یہ شخص، یہ لوگ سب سے زیادہ جہنمی ہوں گے۔ آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک کے درس میں کافی وقت سے جنت اور جہنم کے احوال کا بیان چل رہا ہے، اور آج یہ ان ابواب کی سلسلے کی آخری روایت ہے دوستوں، اور اگلے درس سے انشاءاللہ نیا موضوع شروع ہوگا۔ تو اب یہ اختتامی دو روایات ہیں۔ احادیث میں جنت کا تذکرہ بھی آیا، اہل جنت کا بھی آیا، پھر جنت والوں پہ ہونے والے انعامات بھی آئے، پھر جہنم کا تذکرہ، جہنم کے احوال کا تذکرہ، جہنمیوں پر ہونے والے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا تذکرہ، یہ سب ہوا۔ آج کی جو دو روایات ہیں اس میں ایک روایت میں فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کا عذاب، چونکہ اب بات ختم ہو رہی ہے نا اس موضوع پر، احادیث سمیٹی جا رہی ہے، تو ایک بندے کو خلاصہ مل جائے، ایک سبق، ایک پیغام اور ایک عبرت لے کر چلا جائے، تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے کم درجے کا عذاب، ادنا درجہ، وہ اس شخص کے لیے ہوگا جس کے پیر کے تلووں کی جگہ میں، تلوہ اس کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پیر کا جو نچلا حصہ ہے اس میں تھوڑا سا
جھول ہوتا ہے، درمیان میں جگہ تھوڑی خالی ہوتی ہے نا، خالی سی جگہ ہوتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا یہ کھڈا نہیں ہوتا. تو یہ جو خالی سی جگہ ہوتی ہے اس کو عربی میں اخمص کہتے ہیں. اخمص، الف خا میم صاد. اور قدمین کے معنی دونوں پیر. تو دونوں پیروں کے جو تلوے ہیں وہ خالی سی جو جگہ ہے تھوڑی سی، ان جگہوں پر اللہ کے حکم سے 2 آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں گے. لیکن وہ انگارے اس شدت کے ہوں گے کہ ان کی وجہ سے اس آدمی کے سر کا دماغ پانی کی طرح ابل رہا ہوگا. محدثین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو سب سے ادنا درجے کا عذاب فرمایا. لیکن جس شخص کو ہو رہا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ یقین کر رہا ہوگا کہ مجھے سب سے انتہائی درجے کا عذاب ہو رہا ہے اور میرے اس عذاب سے بڑھ کر شاید ہی کسی کو عذاب ہو. وہ اپنے بارے میں یہ سوچ رہا ہوگا. لیکن یہ ہے ادنا درجے کا عذاب، کم درجے کا عذاب. بعض روایات میں یہ صراحت بھی ہے کہ یہ تذکرہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے لیے فرمایا تھا، چونکہ وہ بغیر کلمہ پڑھے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن انہوں نے ظاہری طور پر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ایک بھتیجے اور چچا کے رشتے کا خیال رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر انتہائی شفقت فرمائی اور ہر موقع پر آپ کے سامنے ایک مضبوط آڑ بن گئے. جیسے ہماری تفسیر میں سورہ صاد میں بات گزری، تو بڑی خدمت کی، بڑا خیال رکھا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی خواہش تھی، فکر تھی کہ میری اتنی خدمت اور خیال رکھنے والے چچا اب دنیا سے جائیں تو بغیر ایمان کے جائیں. اس لیے جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی چارپائی کے قریب آ کے ان سے فرمایا کہ چچا آپ میرے کان میں پڑھ لیں. حالانکہ عمومی مسئلہ عقائد کا کیا ہے کہ ایک بندہ اگر کفر چھوڑ کے اسلام میں آ رہا ہو تو یہ اپنے ایمان کا اظہار کھلم کھلا کرے گا، اور صرف کلمہ طیبہ کافی نہیں ہوگا بلکہ یہ ان تمام چیزوں سے براءت بھی کرے گا جو عقیدہ توحید کے خلاف ہوگی، کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے علاوہ شرک کے باقی تمام راستوں کی نفی کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں تبری عن الادیان الباطلہ. بات سمجھ گئے؟ لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے لیے خصوصیت سے فرمایا کہ آپ زور سے بھی نہیں، صرف کان میں کہہ دیں. آپ کان میں گواہی دے دیں تو میں آپ کی طرف سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ میرے اس چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ آپ پہ فضل فرما دے. جب یہ بات کی تو اس وقت جو قریش کے باقی سردار تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے کہ مرض الوفات ہے، جان کنی کا عالم ہے. تو اس کو دیکھ کر ابو جہل نے، جو انتہائی درجے کا باغض انسان تھا، تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ کیا اپنے جوان بھتیجے کے کہنے پر ڈر کے مارے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ اس کو چھوڑ دو گے؟ جب یہ بات ابو طالب نے سنی تو اس نے کہا کہ اخترت النار علی العار. لیکن ہدایت اتنی بڑی نعمت، اخترت النار علی العار. کہا میں سمجھ تو گیا ہوں کہ جس راستے پہ جا رہا ہوں اس کا نتیجہ آگ ہے، جہنم ہے، لیکن آج میں آگ کے راستے کو منتخب کروں گا، عار کو نہیں کروں گا، عار سے بچوں گا. چونکہ ایک ماحول تھا وہاں کا کہ ان خاندانی باتوں کو، ان رسومات کو اپنے لیے ایک عزت اور بڑے پن کا معیار بنا چکے تھے، تو اس طرح چلے گئے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے ادنا درجے کا عذاب وہ میرے چچا کو ہوگا.
اور ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، لیکن وہ ایسے ہوں گے کہ جس سے ان کا دماغ ابل رہا ہو۔ تو اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس سے اندازہ لگائے کہ یہ قیامت کا، اس جہنم کا سب سے کمتر عذاب ہے۔ دوستو جو اس سے بڑھ کر ہوگا اور جو اس سے سخت ہوگا وہ کیا ہوگا، تو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جنت والے جو ہیں وہ کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص اور وہ لوگ جو کمزور یعنی دنیا کے اعتبار سے، اور جن کو کمزور سمجھا گیا یعنی بے حیثیت بنایا گیا۔ محدثین نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ جن کی بات میں دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں کوئی وزن نہیں، نہ ان کو کسی مشورے میں بلایا گیا، نہ ان کی بات کی کوئی حیثیت تھی، نہ ان کے وجود کی وجہ سے کسی چیز میں فرق آتا تھا، بلکہ ان کا ہونا نہ ہونا ایک درجہ برابر ہو گیا تھا۔ وہ عاجز مسکین بندے جو دنیا میں جن کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا کہ بھئی اس کو کیا سمجھ ہے، کیا عقل ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے، لیکن یہ جو درویش ٹائپ کے اس طرح سادی سیدھی زندگی گزار کے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھ کے گزارتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہمارے نظر میں ان کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام، اور اللہ ان کو ابتدائی مرحلے میں جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اس لیے صحابہ اکرام سے لے کر آج تک کی امت کو آپ پڑھ لیں، جتنے بھی حقیقت میں واقعتاً اللہ والے لوگ ہیں، اہل علم ہے، اہل حق ہے، اہل دین ہے، اور جن سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا دوستو کہ انہوں نے بڑے جبے قبے پہنے ہوں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہو کہ ہمیں منصب مل جائے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے یہ خواہش کی ہو کہ ہمیں ہر اہم موقع پہ آگے رکھا جائے۔ اپنے وجود کو چھپایا، اپنی ذات کو چھپایا، ایسی سادہ سیدھی زندگی ہوتی تھی کہ انسان فرق بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بھئی یہ کون ہے۔ ہمارے بزرگوں کے حالات آپ پڑھیں، آپ سنیں۔ آج تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ ہم یہ شوق رکھتے ہیں، نہ ہمارے نوجوان ساتھی کچھ مطالعے سے رغبت رکھتے ہیں، بس موبائل نے زندگی کو کھوکھلا کر دی، تو ان اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھا نہیں۔ تو ہر انسان آج کی اس روشنی کو اور اس ترقی کو اور اس تیز رفتاری کو دیکھ کر اپنے لیے ایک ہدف، ایک آئیڈیل آج طے کرتا ہے، چاہے ہمارے بچے ہیں، چاہے ہماری بچیاں۔ آپ دیکھیں نا، کم پہ آج قناعت نہیں، کم چیز پر نہیں، اس لیے کہ ان کو دکھائی وہ چیز گئی۔ ہمارے جو اللہ معاف فرمائے، یہ جو جتنی چیزیں آج ہمارے گھروں میں چلتی ہے، اور یہ ڈرامے ہیں اور یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، اس میں زیادہ تر زندگی کیا ہے؟ ایک ایسی زندگی دکھائی جاتی ہے کہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک تعیش والی زندگی۔ مرد ہے تو اس کا ایک پیر ایک گاڑی میں ہے، دوسرا پیر دوسری گاڑی میں۔ عورت ہے تو وہ ایک جہاز سے اتر رہی ہے، دوسرے جہاز میں سوار ہو رہی ہے۔ تو اب یہ آپ کے بچے، ہمارے یہ بچے بچیاں جو دیکھ رہے ہیں دوستو، ہمارا کیا خیال ہے کل اگر ہم ان کا رشتہ اور ان کے نکاح سیدھے سادے انداز میں کر لیتے ہیں اور یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کیوں تنگ اور پریشان ہو جاتے ہیں؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو بچیاں قناعت کرتی تھی، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی تھی، قربانیوں میں اس کے ساتھ چلتی تھی۔ آج تو تیسرے دن گلے شکووں کا بنڈل لے کر ماں کے پاس آ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نکاح سے پہلے جو کچھ دیکھا اور ہم نے ان کو موقع دیا۔ تو یہ جو گندگی ان کو آج دکھائی جا رہی ہے دوستو، اس سے یقین کر لیں بچوں کے مستقبل کو آگ لگ رہی ہے۔ ان کی حفاظت آج کے دن سے ضروری ہے۔
ورنہ یہ وہ سادگی، قناعت، زہد، تقوی، طہارت، برداشت، صبر، حوصلے والی زندگی کو ترک کر چکے ہیں. کسی صورت تیار نہیں ہے کہ ان کا شوہر ایک نارمل کمائی کرے، ان کو نارمل خرچہ دے، بالکل تیار نہیں. تو اس لیے ان فتنوں سے اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت اشد ضروری ہے. لیکن حدیث پاک کیا کہہ رہی؟ کل ضعیف متضعف. اللہ کے ہاں محبوب کون ہے؟ جنت میں پہلے جانے والے کون ہے؟ جنت کن لوگوں سے بھری ہوئی ہے؟ وہ کمزور طبقہ، وہ سادہ طبقہ جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. تو دنیا ہے نا دوستو، 50 60 70 سال بعد ختم. وہاں کی زندگی شروع ہو گئی، نعمتوں کا آغاز ہو جائے. تو اس زندگی میں قناعت، جتنا حق حلال کے ساتھ ایک بندے کو مل جائے، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، سکون کی نیند سو جائے، اور کسی کے سامنے محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا کروڑ شکر ادا کر، شکر ادا کر. اور دوسری طرف فرمایا ہر وہ شخص جس کے مزاج میں اکڑ ہے، جس کی چال میں اکڑ ہے، جس کے مزاج میں تکبر ہے، ایسا جو بندہ ہوگا وہ اس سے جہنم بھری ہوئی ہے، جہنم اس سے بھری ہوئی. تو اب اپنے لیے ایک سٹائل بنانا، انداز بنانا، کسی سے سلام ہو رہا ہے، کسی سے سلام نہیں ہو رہا ہے، اور ہم عقلی طور پر اتنے غلام بن چکے ہیں دوستوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں سے میرا سلام نہیں ہوا تو شاید میری نجات ہوئی نہیں. گھنٹوں اپنے خراب کرتے ہیں. کوئی لائنوں میں لگا ہوا ہے، کوئی دھک کمپیل کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. کیا جی میں فلاں لیڈر سے میرا سلام ہو جائے، اس کے ساتھ میری تصویر آ جائے. وہ اس کو گھاس بھی نہیں ڈال رہا، وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اس کے محافظین اس کو دھکے دے کے ادھر ادھر بھگاتے. لیکن یہ پاگل پن ہم پر مسلط ہو چکا ہے کہ نہیں جی، ہم تو ان متکبرین کے قدموں کے پیچھے گھومیں گے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اور جو آزادی کی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت. کیوں ہم ایک آزاد مسلمان اور صاحب عمل مسلمان ہونے کے بعد اس فکر میں پاگل ہو کہ بھئی فلاں سے میرا سلام نہیں ہوا، فلاں سے میرا قرب نہیں ہوا، فلاں سے میری تصویر نہیں بنی، فلاں کے ساتھ، اور وہ بدسلوکی جو وہاں ہوتی ہے، الامان والحفیظ. تو اس لیے بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بڑا سفر آگے درپیش، اور اس سفر کی طرف سب ہی روانہ ہے. کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی آج ہے، کوئی کل ہے، کوئی رات میں، کوئی دن میں، کوئی اچانک ہے، کوئی بیمار ہو کے ہے، کچھ بھی نہیں پتا. لیکن ہے وہ سفر سامنے آ رہا. تو بجائے ان باتوں کے ہم اپنی زندگی کو پریشان کریں، خراب کریں، اس آخرت کی حقیقی، اس ابدی زندگی کے لیے تیاری شروع کریں. دوست اپنے معاملات کو پاک صاف کریں، اپنے مزاج کو درست کریں، اپنے مزاج کے اندر سادگی پیدا کریں، اور تکبر کی بو سے اپنے آپ کو بچائیں. کسی کو دیکھ کر، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا کہ ہر مسلمان کو حالاً اور ہر کافر کو معالاً اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. حکیم الامت تھے، حکیم الامت تھے. کتنی عجیب بات کر گئے. ہر مسلمان کو حالاً یعنی فی الوقت جتنے دنیا کے مسلمان ہیں وہ مجھ سے بہتر ہے، میں یہی سمجھتا ہوں. اس لیے کہ اللہ سے کیا تعلق ہے. اور فرمایا ہر کافر کو معالاً، معال کہتے ہیں آئندہ چل کے. کافر کے پاس ابھی تو کفر ہے، یہ تو ناکام ہے، ممکن ہے آگے چل کر اس کو ہدایت مل جائے، دین کی دولت مل جائے، کلمہ پڑھ لے اور پھر عملی زندگی میں مجھ سے آگے نکل جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کیفیت کے ساتھ. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، دنیا کی جتنی عزتیں ہیں، اگر آپ کو ہمیں کوئی عزت دیتا ہے نا،
ہم سے مصافحہ کرتا ہے، ہمارے لیے جگہ بناتا ہے، ہمیں آگے بلاتا ہے، ہم سے خیر خیریت لیتا ہے. تو ہمارے اکابر نے لکھا کہ ذہن میں تصور کر لو کہ یہ سب چیزیں اللہ کی عزت کے تابع ہو کر مجھے مل رہی. اصل عزت والی ذات تو کس کی؟ اللہ پاک کی. یہ اللہ کی عزتوں کا ایک مظہر ہے جو وہاں سے مجھے مل رہا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.